حضور سے 500 سال بعد علامہ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مصر میں ہوئے. یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھا کرتے تھے. اچانک فالج کا مرض ہوا, ایک دڑ ان کا مفلوج ہو گیا. جب یہ چارپائی پر لیٹ گئے سب لوگ ان کو چھوڑ گئے. اب کوئی تیمارداری کے لیے نہیں آتا, کوئی عیادت کے لیے نہیں آتا, کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آتا, کوئی خرچہ نہیں دیتا, کوئی خدمت نہیں کرتا. علامہ بصیری لیٹے ہوئے. ایک رات یوں ہی خیال آیا کہ بصیری ساری زندگی تو بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا, آج تو بے یار و مددگار پڑا ہے, تیرا کسی نے حال تک نہیں پوچھا, کوئی پرسان حال نہیں, ساری زندگی ان کی تعریفیں کرتا رہا, ان کے قصیدے لکھتا رہا, قصیدے پڑھتا رہا, ساری زندگی دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھتا رہا, چل آج شہنشاہ مدینہ کا قصیدہ لکھ. علامہ بصیری نے قصیدہ لکھا جس قصیدے کو بڑی شہرت ملی, بچے بچے کی زبان پہ ہے, وہ عربی کو جس کی سمجھ نہیں آتی اس کو بھی لطف آتا ہے. وہ قصیدہ کیا ہے؟ مولا یا صلی وسلم, قصیدہ بردہ شریف. بردہ کہتے ہیں چادر کو. علامہ بصیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھا تو لکھ کے سو گئے تو مقدر جاگ اٹھے, حضور خواب میں آ گئے. حضور نے فرمایا بصیری کیا حال ہے؟ حضور بیمار ہوں. حضور نے ہاتھ پھیرا, دست شفقت پھیرا, بصیری کا دڑ جو مفلوج تھا وہ ٹھیک ہو گیا. حضور نے فرمایا بصیری وہ قصیدہ سنا. بصیری وہ قصیدہ سنا. علامہ بصیری نے قصیدہ سنایا. حضور نے خوشی میں آ کے علامہ بصیری کو اپنی چادر عنایت فرمائے. صبح کو علامہ بصیری اٹھے جس وقت تو دیکھا کہ حضور کی وہ چادر پڑی ہوئی اور جو بدن ہے وہ بالکل تندرست ہے. اٹھے صبح مسجد کی طرف جا رہے تھے, راستے میں ایک مجذوب ملے. مجذوب کہنے لگے بصیری کیا جی حضرت؟ فرمایا وہ رات والا قصیدہ تو سنا. کہا حضرت میں اور حضور تھے, آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہا جس وقت تو پڑھ رہا تھا میں بھی سرکار کی بارگاہ میں موجود تھا.